الذین آمنوا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر ہیں، لو ان لہم، اگر ان کے لیے ہے، یعنی وہ اس کے مالک ہیں، کس چیز کے مالک ہیں؟ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے اس سب کے وہ مالک ہیں، وہ سب اس کے پاس ہے۔ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اس کے پاس۔ آج کل یہی ہے جو سب سے ہوشیار کو ایلن ماسک سب سے زیادہ ہوشیار کیوں ہے پوری دنیا میں؟ اگر آپ سرچ کر لیں تو اس کا غالباً تو تیسرا یا چوتھا نمبر آتا ہے یا پہلا نمبر آتا ہے۔ سب سے دنیا میں سب سے ہوشیار ترین بندہ کون ہے؟ ایلن ماسک۔ کیوں ہے؟ اس کے پاس پیسہ زیادہ، وہ پیسہ کمانا جانتا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگ یا ایسے گروہ اس کے پاس جو کچھ ہوگا، یہ اللہ نے مثال دی ہے، لو ان لہم، اگر ان کے لیے ہے، ما فی الارض، زمین میں، جمیعا، سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اتنا اس کے ساتھ، یعنی زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کے پاس ہے، اور اسی طرح اس کے پاس اور بھی ہے، یعنی دگنا۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ لیفتدوا، تاکہ وہ فدیہ دے۔ فدیہ کا مطلب یہاں مراد بدلہ ہے، تاکہ وہ بدلہ دے۔ کیوں بدلہ دے؟ من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے، یعنی اللہ سے وہ کہیں گے کہ دنیا کا ساری دولت جو ہے، ساری دولت سے مراد کیا؟ اس وقت کی ساری دولت نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب دنیا بنی تب سے لے کر کے دنیا برباد ہونے تک، یہ سارا کچھ اس بندے کے پاس ہے یا اس گروپ کے پاس ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہے، اور صرف وہ نہیں بلکہ اس کی طرح اور بھی ہے، دگنا وہ دینا چاہے، کس کے بدلے؟ یا اللہ یہ لے لو، بس ہم کو عذاب جہنم سے بچا لو۔ کیونکہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بھی اس لیے دی تاکہ انسان جلدی سمجھ جائے اس کو، دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیفتدوا بہ، تاکہ وہ بدلہ دے سکے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، نہ قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ انسان ایک عجیب مخلوق ہے، وہ جس مدت میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مدت میرے لیے رک گئی ہے، اور اس مدت میں مجھ جیسا کوئی دنیا میں اور نہیں ہے، یعنی میں اکلوتا ہی پیدا ہوا ہوں۔ وہ جوان ہے تو وہ جوانی میں کہتا ہے میں ہمیشہ جوان ہی رہوں گا، وہ اگر اندھیرے روم میں جاتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ابھی بھی جوان ہوں۔ پھر کبھی کبھار وہ تاریخ دیکھتا ہے، کبھی کبھار اس کے درد اس کو بتاتے ہیں کہ ابھی تم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، تمہیں یہاں سے جانا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے اس آیت کے متعلق، عبرت کے لیے علماء نے ذکر کیا کہ ایک شخص حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو، تو اس شخص نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جب میرا جانے کا وقت آئے تو کچھ دیر پہلے، زیادہ نہیں، ہفتہ پہلے مجھے بتا دو، ایک تو میں توبہ کر لوں گا، دوسرا میرا جو کچھ ہے وہ سارا سنبھال کر تیار ہو کر میں جاؤں گا، کیونکہ جانا تو ہے۔ اس نے یہ ہو سکتا ہے، میں فرشتہ ہوں، میں اور بے وفائی یہ تو ناممکن ہے، میں لازم آپ کو بتاؤں۔ اور سب گزرتا رہا۔ ایک دن یہ بندہ ہے نا اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے کہ اتنے میں فرشتہ آیا اور کہا کہ بس 2-3 سیکنڈ ہے، آپ کا روح کھینچنا ہے۔ وہ سیکنڈ اس لیے ملے تاکہ میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں۔ اس نے کہا فرشتہ ہو کر کے دھوکہ دینا یہ کیسا ممکن ہے؟ اس نے نہیں، میں نے تو ہمیشہ بتایا پر تم نے دھیان نہیں دیا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا ہاں تمہاری داڑھی بالکل سیاہ تھی، ایک بال سفید آیا تو میں نے تم کو بتایا کہ بھائی جانا ہے، دیکھو بال سفید ہو رہا، جانا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے داڑھی ساری سفید ہو گئی، پھر دھیرے دھیرے گھٹنے کمر یہ آپ کو بتانے لگی کہ اب جو ہے نا جتنا بھی علاج کرو جانا ہے، ختم ہو رہے ہیں، تمہارے پرزے ڈھیلے ہو رہے ہیں، اور ابھی وقت آیا، میں نے کتنا ہر وقت تمہیں بتایا پر تم نے دھیان نہیں دیا، اور یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اس کی جان۔ ہمیشہ ہر بندے کو یہ
اور لیکن سال گرہ کیوں بناتے ہیں یہ بیوقوف لوگ؟ تو خود کہتے ہیں کہ بھائی ایک سال میری زندگی سے کیا ہو گیا؟ گر گیا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب وہ اسی طرح دنیا سے کوچ کر چلا جائے گا کہ آج آخری دن ہے، کل سے انشاءاللہ میں نماز شروع کروں، آج آخری دن ہے، مجھے یہ آج اپنی من کی بات کرنے دو، میری چاہت وہ پوری ہونے دو، کل سے میں توبہ کروں گا. اور یہ کل 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 یہاں تک ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ وہ کل کہتا ہے لیکن وہ آج مر جاتے ہیں، کل کا دن نہیں آتا. اس لیے علماء فرماتے ہیں ہر نماز اپنی ایسی پڑھو جیسے سمجھو کہ آپ کی آخری نماز، اس کے بعد ہم مر جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون، وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائیں آگ سے. اللہ اکبر. وما هم بخارجین منها، حالانکہ وہ نکلنے والے نہیں ہوں. وہ اس طرح کیوں کہیں گے؟ یہ ایسا کیوں کہیں گے؟ کیونکہ مسلمانوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن مسلمان اگر ان کے دل میں شرک نہ ہو تو وہ کتنے عرصہ بھی، 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، 1 کروڑ سال، جتنے سال بھی جہنم میں رہے، اللہ ہم سب کو بچائے. بات کرنا بڑا آسان ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو جتنا بھی عرصہ وہ جہنم میں رہے گا، ایک نہ ایک دن اس کی گناہ ختم ہو جائیں گے، وہ دھل جائے گا اور وہ جنت جائے گا. تو جیسے یہ مومنین حضرات دھلنے کے بعد جنت جائیں گے نا، تو یہ کافر لوگ ایسے منہ کھول کے منہ پھٹ پھٹ کر کے ان کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو جا رہے ہیں. اور ہم کیوں وہ جانے کے بعد جہنم کا جو بالکل دیگچی کی طرح ہوتا ہے، جہنم کا ڈھکن جو ہے نا وہ بالکل بند کیا جائے گا، بالکل سیل کر دیا جائے گا. اس سے پہلے کھلا ہوگا جب تک مسلمان اندر ہے. تو وہ کہیں گے یریدون، وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائے جہنم سے، آگ سے. وما هم بخارجین منها، حالانکہ وہ نکلنے والے نہیں ہیں اس سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے، ایسا عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. جہنم اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. اس کے بارے میں پڑھا کریں، جہنم کے بارے میں پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا پہلا عمل کیا بتایا کہ اللہ کی طرف دعوت تو نہیں، اس سے پہلے بتایا کہ اللہ سے ڈراؤ لوگوں کو. یا ایھا المدثر قم، اٹھ فانذر، لوگوں کو ڈراؤ. ڈراؤ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا قوی ہے. ڈراؤ لوگوں کو، لوگوں کے دل میں ڈر آ جائے. تو عبادت کرنے سے پہلے ڈر دل میں ہونا چاہیے. جتنا ڈر زیادہ ہوگا اتنی خشیت زیادہ ہوگی. آپ خود بھی پڑھا کریں، علماء کو سنا کریں، یوٹیوب ہے آپ کے پاس، وہاں لکھیں جہنم کے اوصاف کیا ہے، عذاب قبر کس طرح ہوگا. یہ خود آپ سنیں گے، پڑھیں گے، دل میں خوف پیدا ہوگا. یہ بچوں کو بھی سنائیں، گھر والوں کو بھی سنائیں کہ جہنم کتنا بھیانک چیز ہے، عذاب قبر کتنی بھیانک چیز ہے، انسان کا مرارہ کتنا بھیانک ہے. موت کے مناظر دیکھیں تاکہ موت انسان کو یاد آ جائے. فرشتہ اس طرف سے آتا ہے، وہ آنے کا راستہ یہ ہوتا ہے. جیسے آ جاتا ہے تو مومن نے پہلی دفعہ، اس بندے نے پہلی دفعہ ایسی چیز دیکھی ہوتی ہے نا، تو وہ ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہے. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ایسے ایسے کر کے دیکھتا اور فرشتہ اس سے روح کھینچتا. یہ روح ایسی کھینچی جاتی ہے جسے چمڑا اتارا جاتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ روح کھینچنا اس کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ مہمان ہوتا ہے. ایک مسافر مہمان ہوتا ہے جو اپنے گھر جانا چاہتا ہے. کیسا لگے گا اس بندے کو جو ایک مسافر ہے، تو کبھی ایسا سفر میں گزارا، ایک دن وہ اپنے گھر، اس کا گھر کا دہلیز آ جائے تو وہ گھر میں کیسے جائے گا، اندازہ لگائیے. اور ایک ایسا بندہ ہے جو ساری زندگی، اور اپنی زندگی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں. تو یہ سب سے ہمارے لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں تو مسجد کا امام ہوں، بھائی لوگ میرے اتباع کرتے ہیں، لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، لوگ مجھے ہاتھ چومتے ہیں. یہی بدبختی میں وہ مر جاتا ہے اور گناہوں کے اندر. اس سے بہتر وہ آدمی ہے جو دکان میں سارا وقت گزارتا ہے لیکن دل میں خشیت ہو کے ڈر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عنایت ہو. میرے ساتھ کو دعائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا، ان
الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم إن الذين بشك كفروا جو کافر ہیں لو ان لهم اگر ان کے لیے ہے ما فی الارض جو کچھ زمین میں جمیعا سب کا سب ومثله معه وقتنا اس کے ساتھ یعنی اس سے بڑھ کر لیفتدوا کہ فدیہ دے بدلا دے به من عذاب یوم القیامہ عذاب قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے ما تقبل منهم نہ قبول کیا جائے گا ان سے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یریدون وہ چاہیں گے ان یخرجوا کہ نکالے جائیں من النار آگ سے وما هم بخارجین حالانکہ نہیں نکلنے والے اس سے وَلَهُمْ عَذَابٌ اور ان کے لیے عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا یعنی جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہوتا کہ بدلے میں دے اپنی قیامت کے دن کے عذاب سے تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے صدق اللہ العظیم ربنا آتنا